الذي بيده مقاليد الفرج الحمد لله عدد ما نزل من السماء وعرج. الحمد لله عدد ما دخل الأرض وخرج. والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عز من قائل: إنما يتقبل الله من المتقين. لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، مالک الملک نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس کا احسان عظیم ہے جس نے اس قرآن مجید جو انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، اس کے ایک ایک پہلو کو واضح کرنے کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کیا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا۔ آج کی اس مبارک مجلس میں ہماری گفتگو کا محور 5 نکات ہوں گے۔ اس بات میں دو رائے نہیں کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے ساتھ ہم سب نے روزے رکھے اور قیام کیا، اللہ تعالی ہم سب کا قیام اور صیام قبول و منظور فرمائے۔ عید کی خوشیوں میں انسان بہت کچھ بلا بھی دیتا ہے، لیکن مومن کا منہج وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ آپ کی خوشی اور آپ کی غمی دونوں کے زاویے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا لله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی ملتی تب بھی وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ وَكَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى، اور آپ جب غمگین ہوتے تو تب بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ تو ہمیں بھی سب سے پہلا نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ عید اصل میں ہے کس کی، اور سلف صالحین کا سب سے بڑا فکر اور غم رمضان کے بعد کیا ہوتا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن جب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، دیکھنے والے نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں خبز خشن، ایک سخت روٹی ہے۔ کہا عید کا دن اور یہ کھانا؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے منہج کی بات اس کو سمجھانا چاہیے۔ کہا اليوم عید من قبل صیامه وقیامه،
آج عید کا دن تو اس کے لیے ہے جس کے روزے اور قیام کو اللہ نے قبول کر لیا. من شکر سعیہ وغفر ذنبہ وقبل عملہ. عید تو اس کے لیے ہوتی ہے جس کے عمل کو شرف قبولیت سے نوازا گیا ہو اور جس کے گناہوں کو بخش دیا گیا ہو اور جس کی محنت کو اللہ نے قبول کر لیا ہو. الیوم عید وغدا لنا عید. آج بھی ہمارے لیے عید ہے، کل بھی عید ہوگی. وکل یوم، ہر وہ دن لا یعصی اللہ فیہ فہو عید لنا. ہر وہ دن جس دن گناہ نہ ہو اور نیکی کرتے کرتے وہ دن مکمل ہو جائے، وہ دن مسلمان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. اور یہی بات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی تھی. کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید. ہر وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انسان نہیں کرتا، وہ اس کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے اور عید کا دن ہوتا ہے. وَلَا يَمُرُّ الْيَوْمُ عَلَى الْمُؤْمِنِ. اور کوئی بھی دن جب مومن پہ گزرتا ہے اور وہ اس دن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے فی طاعت مولاہ وذکرہ وشکرہ، اگر اپنے رب کی اطاعت میں گزارتا ہے، اسی کی یاد میں گزارتا ہے اور اسی کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں گزارتا ہے، تو یہ اس کے لیے عید کا دن ہے. اور اسی لیے عید کے حالات کو دیکھتے ہوئے ابو منصور الشیرازی کہا کرتے تھے لیس العید لمن غرف له ولیکن العید لمن غفر له. عید اس کے لیے نہیں ہے جس کی جیب میں چند درم و دینار ڈال دیے جائیں، جس کو بڑے عیدی دے دیں، یا یہ ہے کہ اس کے برتن میں کھانا ڈال دیں. عید تو اس کے لیے ہے جس کو بخشش کی نوید سنا دی جائے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے، اس لیے انس بن مالک کہا کرتے تھے مسلمان کے لیے خوشی کے 5 موقع ہیں. للمؤمن 5 اعیاد. مومن کے لیے 5 خوشی کے موقع ہیں. کل یوم لا یکتب علیہ ذنب. خوشی کا موقع مومن کے لیے وہ ہے کہ اس کی زندگی کا ایک دن مکمل ہوا اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں لکھا گیا. وفی یوم یخرج من هذه الدنیا بالایمان. اور اس دن بھی خوشی کا دن ہے اس مومن کے لیے جو اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کا راہی بنتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ اللہ کو راضی کر کے چلا گیا. یہ اس کے لیے تو خوشی کا دن ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے چاہنے والے رو رہے ہوتے ہیں. وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَاحْرِصْ عَلَى عَمَلٍ تَكُونُ بِفِعْلِهِ فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا. اے آدم کے بیٹے، جب تم پیدا ہوئے تو تم رو رہے تھے اور تمہارے تعلق والے مسکرا رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا میں باپ بن گیا، کوئی کہہ رہا تھا کہ میں چچا بن گیا، کوئی کہہ رہا تھا کہ میں ماموں بن گیا. لیکن زندگی کے اس گنتی کے ایام میں ایسے خوبصورت اعمال کرو جب تم دنیا سے جاؤ تو تم مسکراتے جاؤ، اللہ تم پہ راضی ہو اور دنیا تمہارے فراق میں ہو رہی ہے. تو دوسرا خوشی کا موقع مومن کے لیے وہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس جائے.
وفی یوم یجاوز الصراط ویأمن احوال یوم القیامہ، اور تیسرا موقع مومن کی خوشی کا وہ ہوگا جب پل صراط کو کراس کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ وفی یوم یدخل الجنہ، چوتھا خوشی کا موقع وہ حقیقی خوشی کا موقع ہے جس دن رب تعالیٰ کے حکم سے بندہ مومن جنت میں قدم رکھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بیٹا ان کو پوچھتا ہے بجان ہر وقت پڑھنا پڑھنا اور پڑھنا، کوئی اور کام نہیں، کبھی تو آرام کر لے، کبھی تو آرام کر لے۔ باپ نے مسکرا کے کہا بیٹا تم کہہ رہے ہو متی الراحہ، آرام کب کرو گے؟ بیٹے عند اول قدم فی الجنہ، بیٹا جس دن پہلا قدم اللہ کے حکم سے جنت میں ٹک گیا پھر آرام ہی تو کرنا ہے۔ اللہ ہر ایک کو ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ اور پانچواں سب سے بڑی خوشی کا موقع، وفی یوم ينظر فيه إلى ربه، پانچواں موقع جب جنتی جنت کی ساری نعمتیں مل جانے کے بعد کہہ چکے ہوں گے رضینا یا رب، اللہ ہم راضی ہو گئے، اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں، میری تو وعدے اور بھی بہت ہے، اور پھر کیسا وعدہ اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے، اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے اور جنتی جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے جب اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ پانچواں خوشی کا موقع ہے۔ اللہ رب العزت یہ پانچوں خوشی کے موقع ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہی وجہ ہے سلف صالحین کا موقف ہم اور غم اور فکر رمضان کے بعد کیا ہوتا، جو معلّہ بن فضل نے بیان کیا ہے، كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، 6 مہینے تک وہ اللہ سے مانگتے کہ اللہ رمضان کی رونقیں نصیب فرما دے۔ ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم، پھر رمضان مکمل ہونے کے بعد 6 مہینے تک اس کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے۔ اور یہاں رکھیے، رب نے حکم دیا اپنے پیغمبر کو ابراہیم علیہ السلام، کس بات کا حکم؟ میرا گھر بناؤ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا السمیع العلیم۔ اللہ کے حکم سے ہی بنانا شروع کیا، بنانے والا بھی پیغمبر ہے، ہو اللہ کا حکم، بنانے والا بھی پیغمبر ہو، اور پھر بھی اس کو ضرورت پیش آئی، جب بن گیا تو دونوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ اس محنت کو قبول فرما۔ اگر انبیاء کو کام کرنے کے بعد بھی قبولیت کی دعا کی ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو ضرورت کیوں نہیں؟ اللہ میرے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اور اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَقَبَّلَ مِنِّي عَمَلًا احب الی من ان یکون لی ملء الارض ذهبا۔ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ میرے مالک نے میرا عمل قبول کر لیا ہے تو یہ مجھے زیادہ پیارا ہے کہ میرا کوئی بھی عمل قبول ہو جائے۔ کس چیز سے پیارا ہے؟
پوری زمین سونے سے بھر جائے اور میں اس کا مالک بن جاؤں تو مجھے اتنی خوشی نہیں جتنی میرے عمل کی قبولیت کی مجھے خوشی ہوگی۔ اور فضالہ بن عبید کہا کرتے تھے لَأَنْ أَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَقَبَّلَ مِنِّي مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَردَلٍ أَحَبُّ إِلَيَّ من أن يكون لي الدنيا وما فيها۔ فضالہ بن عبید کی بات پہ غور کیجیے، کہا کرتے تھے اگر میرا معمولی سا رائے کے دانے کے برابر بھی اگر میرا عمل قبول ہو جائے، جو کچھ دنیا میں ہے اگر میں اس کا مالک بن جاؤں تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس بات کی خوشی ہوگی کہ میرا عمل میرے رب کو پسند آ گیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ عمل قبول کرتے ہیں تو متقین کا عمل قبول کرتے ہیں۔ اس لیے میرے معزز اور میرے محترم محتشم اور مکرم بھائیوں، میرا اور آپ کا فکر یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے ان کی پاسداری کریں۔ جن ساعتوں کو ہم نے غنیمت جانا اور ہمارے ہاتھ بھی اٹھتے تھے، اور کبھی ایسے بھی نیک لوگ ہوں گے جن کی آنکھوں سے رمجم جاری ہوئی ہوگی، زندگی کے بقیہ ایام میں ان کی پاسداری کرنی چاہیے۔ دعا کیجئے کہ ہمارے ان نیکی کے چند اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لے۔ دوسرا نقطہ جو آج کی اس میں مجلس میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کس طرح آج مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچائے، لیکن کمپنیز کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پیکیجز اتنے آ جائیں کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک پیکیج دیا ہے، آپ روزانہ بیسس پہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے خالی کر سکتے ہیں۔ ہفتہ وار پیکیج دیا ہے کہ آپ ہر ہفتے کے بعد اپنی پوری لائف کو زیرو کی طرف لے جا سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سالانہ پیکیج دیا ہے، ان تین پیکیجز کو کبھی نہ بھولیے۔ انسان نسیان سے نکلا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَسِيهِ، انسان کو انسان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے۔ بھول ہوگی، خطا ہوگی، غلطی ہوگی، كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، آدم کی اولاد خطا کار ہے، لیکن ان میں بہترین کون ہے؟ جو اللہ کی طرف پلٹ کے آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں من اتم الوضوء کما امرہ اللہ، جو شخص وضو کرتا ہے مکمل کرتا ہے جیسے اس کے رب نے اسے حکم دیا ہے۔ فالصلوات الخمس کفارۃ لما بینہن، 24 گھنٹے آپ کی زندگی کے ہیں، آپ سے جو بھی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، سستی ہو جائے، آپ خوبصورت وضو کریں، پانچوں نمازوں کو بر وقت ادا کر لیں، 24 گھنٹے کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیں گے اور آپ کو پاک صاف کر دیں گے۔ ایک وضو ہے جس کو آپ وضو استلامی کہہ سکتے ہیں،
ہاتھ سے پانی لیا، ہاتھ جلدی جلدی دھوئے، کلی کی، چہرہ دھویا اور فارغ۔ اس نظریے سے وضو کیجئے کہ میں ہاتھ دھو رہا ہوں، میرے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت بتاتی یہ ہے، وہ مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انسان جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ناخنوں میں چھپے ہوئے گناہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں سے کوئی ایسا منظر دیکھا ہوگا، کانوں میں آپ مسح کرتے ہیں، کانوں سے کوئی بات سنی ہوگی، اسی طرح پاؤں آپ دھوتے ہیں، آپ کسی برائی کی طرف چل کے گئے تو یہ پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو 24 گھنٹے کو پاکیزہ بنانے کا پیکیج، زندگی کے اندر نماز نہ چھوڑیں، وضو مکمل کریں، اس خوشی اور لذت کے ساتھ وضو اور نماز پڑھیں کہ اس سے بڑی لذت اور سرور والی کوئی بات نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتہ وار پیکیج بھی بیان کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام۔ جو شخص وضو کرتا ہے، خوبصورت وضو کرتا ہے، پھر وہ جمعہ پڑھنے آتا ہے، غور سے سنتا ہے، خاموشی سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، بلکہ وَزِيَادَةُ 3 أيام، 3 دن بطور انعام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور 10 دن کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سالانہ پیکیج ابھی آپ نے مکمل کیا ہے رمضان کا، الصلاة المکتوبہ إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما۔ ایک فرض نماز پڑھی آپ نے، دوسری فرض نماز تک جو کمی کوتاہی ہوئی دونوں وقت پہ پڑھی ہیں، وہ کمی کوتاہی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ والجمعة إلى الجمعة والشهر إلى الشهر، يعني رمضان إلى رمضان کفارۃ لما بینہما۔ اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک مہینے سے دوسرے مہینے تک، یعنی ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں مالک الملک اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ کی معافی کی اور رحمت کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، صرف سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا سوال کرنے کے بعد آپ میں سے کون کون بھائی ہیں جو کمپیوٹر کو آپریٹ کر سکتے ہیں؟ ناراض ہو گئے آپ کو؟ ویسے بات تو سمجھ آ رہی نا میری؟ کس کس کا بات سمجھ آ رہی؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، میں تو ڈر گیا، کوئی بولا نہیں ہے تو شاید سمجھ نہیں آیا۔ ساری اردو سمجھتے ہیں نا کہ شیخ محترم؟ کوئی ہے ایسا ساتھی جو بتائے کہ وہ اعوذ باللہ لکھے اور ایسی فونٹ لگائے اور بسم اللہ ہو جائے؟ ویسا سلسلہ ہے؟ خط تو چینج ہو جاتا ہے نا، کہ آپ نے خط نستعلیق میں لکھا تو آپ دوسری فونٹ لگائیں، خط ریقہ میں چلا جائے گا، خط دیوانی میں لکھا جائے، مختلف فونٹ ہیں، لیکن میٹر بھی چینج ہوتا ہے۔ میرے رب کے نظام کو دیکھیے، کسی نے 70 سال گناہ کیے ہیں تو آخر 70 سال فرشتوں نے لکھا ہے تو اللہ جانتا ہے کسی کاغذ پہ لکھا ہے، آخر تو لکھا ہے کس چیز پہ لکھا ہی ہوگا۔ اب ان گناہوں کی معافی اگر کوئی مانگتا ہے تو اس کو مٹانے کے لیے بھی تو اتنا ہی وقت چاہیے نا، اور پھر ظاہر ہے اس کو مٹانے کے لیے اگر ہم اپنی عقل کے فیصلے کریں جو دنیا میں ہیں تو سیاہی نہیں لگے گی۔
لیکن میرے مالک نے تو ساری چیزیں پیدا کی ہیں. خالق و مالک تو منزہ اور مبرہ ہے ان سارے اصول و ضوابط سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو توبہ کر لے، نیک اور صالح عمل کے لیے پیش قدمی کرے، پلاننگ کر لے، اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اب لکھنے کو مٹانے کی بھی ضرورت نہیں. جو اس نے گناہ بھی کیے ہیں ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے. یہ صرف میرے رب کے پاس فیصلہ ہے. تو آئیے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ رب العزت ہماری کمی اور کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے جس کی ہر پہلو اور زاویے سے میرا رب راضی ہو جائے. تیسرا نقطہ جو آج کی اس مجلس میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور چوتھا اور پانچواں، وہ بھی ایک کامیاب تجارت کا پیکج ہے. ایک تجارت وہ ہے جس کو مالی تجارت کہتے ہیں. میں ایمانی تجارت کا پیکج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. جو لوگ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ کرتے ہیں، یہ لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس تجارت میں کبھی بھی ان کو خسارہ نہیں ہوگا. نہ دنیا میں خسارہ ہے نہ آخرت میں خسارہ ہے. یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. یہ تین پہلو ہے. آج یتلون کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت کرنا. آج اس پہلو کو رمضان میں ہم نے کس طرح لیا اور ہمارے سال کے بقیہ مہینوں میں کیا حالت ہوتی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سوال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سے 7 روایتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ جب صحابی نے سوال کیا میں کتنے دنوں میں قرآن پڑھوں، قال اقرأ فی 40 دن میں پڑھوں. کہا میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، قال اقرأ فی 30 دنوں میں پڑھوں. کہا میرا جی چاہتا ہے میں اور پڑھوں، قال اقرأ فی 25 دنوں میں پڑھوں. چوتھی روایت کے الفاظ اقرأ فی 20 دن میں پڑھو. اقرأ فی 15 دن میں پڑھو. کہا اور جی چاہتا ہے، قال اقرأ فی 10 دن میں پڑھو. کہا سرتاج رسول اور جی چاہتا ہے، قال اقرأ فی 7 دنوں میں پڑھو. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ صحابی بار بار سوال کیوں کر رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ وہ راز ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو ہم کبھی قرآن کو چھوڑے نہ. جو قرآن پڑھتا ہے جو لذت اسے ملتی ہے دنیا کے کسی کھانے میں وہ لذت اللہ نے رکھی نہیں. لیکن نصاب کیا بیان کیا؟ انسانی زندگی کے عام معمولات میں بھی 40 دن یہ آخری حد ہے قرآن ختم ہونا چاہیے. لیکن شاید کہ ہم نے سمجھا کہ رمضان کا رب تو اللہ ہے، تو
تو شوال کا کون رب ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی ہے. بقیہ مہینے بھی تو اللہ نے بنائے. اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرو میرے بھائیوں. یہ روشن چہرے قیامت کو بھی روشن ہوں گے جو سامنے بیٹھے ہیں جب قرآن سے ان کی محبت ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فیصلہ سنایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. آج ایک شخص قابل سے قابل ہوگا, انگلش کمال کی بولے گا, گناہ نہیں ہے, انگلش بولنی چاہیے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجا تو ان کی زبان میں بھیجا, اور آپ نے دنیا کے کونے کونے تک دین کو پھیلانا ہے. آپ کو صرف انگلش نہیں دیگر زبانوں کو بھی سیکھنا چاہیے. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. یہ مختلف زبانیں اور رنگ اللہ کی نشانیاں ہیں. لیکن تعجب صرف اس بات پہ ہے کہ انگلش میں تو کمال کا تلفظ ہے, لیکن اگر قرآن مجید کا ایک صفحہ یا ایک ورقہ سن لیا جائے اس سے پڑھا نہیں جاتا. یتلون کتاب اللہ, رب کی کلام کی تلاوت یہ کامیاب تجارت کا پیکج ہے. ذہن بنائیے, مضى ما مضى, گزر کی زندگی جو گزر نہیں تھی, میں آئندہ سے ہر روز اپنے نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کروں گا. میں وقت نکالوں گا, مجھے خوبصورت قرآن پڑھنا آ جائے. یتلون کتاب اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری سے کسی نے پوچھا آپ کو اتنا زیادہ کمال اللہ نے دیا ہے تو کیسے؟ تو جواب انہوں نے کیا دیا تھا؟ انی لأستحی الا انظر فی عہد ربی فی اليوم مرہ او مرتین. اصل بات یہ ہے مجھے شرم اور حیا آتی ہے میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے رب کے کلام کو دیکھا اور پڑھا ہی نہ ہو. یحییٰ بن معاذ سے اسی لیے کسی نے پوچھا کیا خواہش ہے آپ کی, آپ زندگی کے آخری سانسوں میں ہیں؟ کہا ابھی بھی خواہش ہے. کہا ابھی بھی کوئی خواہش ہے, کیا خواہش ہے؟ قال بیتا خالیا ومصحفا جید الخط اقرأ فیہ. میرا جی چاہتا ہے کہ خالی گھر مل جائے اور قرآن مجید کا نسخہ خوبصورت میرے سامنے کھلا ہو, میں اس کی تلاوت کرتا جاؤں اور اسی حالت میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں. عہد کیجئے, اگر اس بات کو کر رہے ہیں تجدید عہد کیجئے, میں اپنی زندگی میں قرآن کو نہیں چھوڑوں. اور خصوصاً یہ قرآن مجید کا حق ہے, سب سے پہلے اس پر ایمان لائیے کہ اس سے بڑی معرفت اور علم اللہ نے زمین پہ اتارا ہی نہیں. اس لیے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے اذا اردتم العلم فانثروا هذا المصحف فإن فيه علم الأولين والآخرين. اگر تم چاہتے ہو کہ علم و معرفت مل جائے قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ. اللہ نے پچھلی ساری کتابوں کا علم بھی اس میں رکھا ہے اور قیامت تک آنے والی ضروریات کا بھی علم اس میں رکھا ہے. بہت سارے منچلے نوجوان اس طرح کی بات سن کے کہتے ہیں لو آج ہم نے ایک نیا مسئلہ سن لیا. اچھا یہ بتاؤ پھر ٹیکنالوجی کا کہاں تذکرہ ہے؟ قرآن نے تو نہیں بتایا. ہاں اس کو نہیں بتایا جو سمجھتا نہیں ہے. جو معنی کو سمجھتا ہے اس کو پہلے دن سے پتا ہے کہ ٹیکنالوجی پوری کی پوری قرآن کی ایک آیت کا طواف کرتی نظر آتی ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
اس میں پاور بھی ہے، پروفٹ بھی ہے۔ پاور کیسے آئے گی؟ پروفٹ کیسے آئے گا؟ کیا یہ آیت یہودیوں کے لیے صرف اتری ہے کہ مسلمانوں کے لیے؟ کہ مسلمانوں کے لیے؟ لیکن آج یہ ویپنز کون بنا رہے ہیں؟ پروفٹ کون لے رہا ہے؟ یہ سوال مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ آیت ہمارے قرآن کی ہے، عمل کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ میٹلز، یہ دھاتیں، یہ خزانے پہاڑوں میں اس لیے نہیں رکھے کہ بس ان کو کھولیے مت، میں قیامت کو ہوا منصورہ ان کو دھول بنا کے اڑا دوں گا، آپ نے ان کو چھیڑنا نہیں۔ مسلمانوں نے جب تک ہمت کی اس وقت تک وہ دنیا کے لیے نمونہ تھے، اور آج مسلمان اپنی ہی ذاتی لڑائیوں میں چلا گیا اور اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگ گیا۔ اللہ رب العزت اس نیند سے بیداری نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے اس قرآن پہ ایمان لائیے، علم و معرفت، قرآن سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ دوسرا حق اس کا یہ ہے، اس کی تلاوت کا وہ انداز سیکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ تلاوت عبادت ہے، اور عبادت کی کیفیت توقیفی ہوتی ہے۔ جو عبادت کی کیفیت اللہ کے رسول نے بتا دی وہی کرنی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ اگر کوئی نماز پڑھتے وقت یہاں ہاتھ لے جائے پسند ہے آپ کو؟ بولیں کیوں؟ یہ ہاتھ تو اٹھائیں اس نے، کیوں پسند نہیں؟ کہتے اللہ کے رسول نے ایسے نہیں اٹھائے۔ اگر کوئی بندہ ہاتھ باندھنا چاہتا ہے تو ہاتھ گردن پہ باندھ لے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو گردن پہ نہیں باندھے، آپ نے تو سینے پہ باندھ دیا۔ نبی داؤد کی روایت ہے، ثم یشد بہما علی صدرہ، آپ اپنے سینے پہ باندھتے تھے۔ کیوں آپ کو پسند نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کیا۔ جو اللہ کے رسول نے کیا ہے وہ کریں گے تو قبول ہوگا، وگرنہ وہ قبول نہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد ای مردود۔ کائنات کا کوئی بھی فرد کوئی بھی نیکی کا عمل کرتا ہے، جب تک وہ سنت کے مطابق نہیں ہے اس وقت تک وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ قرآن کی تلاوت بھی اللہ کے رسول نے سکھائی۔ میں کیوں نہیں سوچتا کہ میرا قرآن پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ میں کسی محترم قاری صاحب کے پاس بیٹھ جاؤں، امام محترم کے پاس، خطیب محترم کے پاس، کسی عالم کے پاس بیٹھ جاؤں، میری قرآن کی تلاوت ٹھیک ہو جائے، میں اس طرح پڑھنے والا بن جاؤں جس طرح میرے رب کو پسند آ جائے۔ تیسری بات، قرآن کی تلاوت کے بعد جب تک آپ اس کے معانی کو نہیں سمجھتے آپ کی زندگی میں لذت نہیں آئے گی۔ اور یہی بات امام طبری کہا کرتے تھے، انی لأتعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأویلہ کیف یلتذ بقراءتی۔ مجھے تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن معانی کو نہیں سمجھتے، وہ قرآن کی لذت کیسے لیتے ہیں؟ اگر میں آپ سے ایک ننھی سی گزارش کر لوں، آپ نے سارا مہینہ تراویح پڑھی؟ بولے نہیں؟ یہاں میں سے ینبو میں تراویح تو ہوتی ہے نا، تو آپ نے پھر جو سنا آپ کو پتہ ہے آپ نے اللہ کے ساتھ کیا باتیں کی؟ اتفاق سے رمضان سے پہلے میرے پاس ایک ساتھی ہے جو امریکہ میں رہتا تھا، کہتا جی میں نے قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، اور آپ کو بتاؤں کیوں؟ میں نے کہا جی بتاؤ۔ کہتا ہے ہم اپنے آپ کو اسلام کے بڑے چیمپئن سمجھتے تھے، ایک دن کچھ 4 گورے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ ہم نے کہا قرآن، اللہ کی کتاب۔ کہا تو کیا ہے اس میں؟ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کی کلام۔ کہتا ہے کیا کہتا ہے تمہارا رب بتاؤ؟ ہم نے کہا ہمیں تو نہیں پتا۔
کہا تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو عبادت کیسے تمہاری؟ کہا اچھا تم آؤ ہم اپنے امام کے پاس لے چلتے ہیں۔ اس علاقے میں نہ جانے کون تھے محترم، ان کے پاس لے گئے۔ کہا تم امام ہو؟ جی ہاں۔ یہ نماز میں کھڑے ہو کے کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا قرآن پڑھتے ہو۔ کہا کیا پڑھتے ہو؟ رات کو کیا کہتے ہو؟ کہتا مجھے نہیں پتا۔ کہتا ہم اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے تھے، لیکن اس دن سمجھ آئی کہ ہمارے جیسا بھی انسان کوئی نکمہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم اپنے رب سے بات کیا کرتے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے، آج 2 کلو کی ڈگریاں میں لے کے پھرتا ہوں لیکن نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید اس سے پہلے نماز کا ترجمہ پڑھیے۔ آپ جب کھڑے ہوں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ جب رکوع میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ سجدے میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے تقرب کی راہیں، یہ ہے لذت کی راہیں، یہ ہے اللہ کے محبوب بننے کا پیکیج۔ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب سے بات کیا کر رہا ہوں۔ کیا خیال ہے اگر ایک شخص فرینچ بولنے والا آ جائے اور آپ سے بڑی ہی میٹھی بات کرے اور آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ کہیں کہ بندہ تو اچھا لگتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا بول رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کی روٹین بنائیے۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو بارونق بنائے۔ آپ ایک ایسے ملک میں ہیں جو توحید و سنت کا ملک ہے، نماز کے لیے آپ آتے ہیں، ایک آیت اگر ایک نماز کے وقت آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کسی مدرسے میں کسی انسٹیٹیوٹ میں نہ جائیں، آپ 2.5 سال سے 4 سال کے عرصے میں پورے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، چوتھا حق یہ ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ سمجھ ہوگی تو صحیح عمل ہوگا۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیجیے۔ کیسی صلاحیت؟ آپ کے ساتھ کوئی کمرے میں رہتا ہے، روم میٹ ہے، آپ کو کوئی کولیگ ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کتنا ہی خوبصورت آپ کہیں بھائی، آپ پسند کریں گے میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث سنا دوں۔ آپ جو پڑھ کے جاتے ہیں شیئر کیجئے۔ صحابہ کرام کی تڑپ دیکھیے، مینا میں کھڑے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے یہاں لوگ کنکریاں مار رہے ہیں اور آپ کو دعوت کی پڑی ہے۔ کہا سنو، تو مجھے منع کر رہے لو وضعتم الصمصام على هذه واشار الى قفاه، صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر تم تلوار میری گردن پہ رکھ دو، ثم ظننت انی انفذ کلمہ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانفذتها قبل ان تجیزوا علی، تم میری گردن پہ تلوار رکھ دو، اگر گردن کٹنے سے پہلے ایک کلمہ جو میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہوا ہے میں لوگوں تک پہنچا سکتا ہوا تو پہنچا کے ہی گردن کٹواؤں گا۔ ذوق پیدا کیجیے، شوق پیدا کیجیے۔ سعودیہ کے بہت معروف ایک شیخ ہیں، قصہ بیان کر رہے تھے، ہم افریقہ کے جزیروں میں گئے، اتفاق سے رات کو ان کے ساتھی جب کمرے میں گئے تو ایک عورت آئی، اس نے نوک کیا، اس نے کہا ارجعی، تم جانتی نہیں میں مسلمان ہوں؟ کہا مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں، آپ میری بات سن لو۔ نے کہا مجھے بات نہیں سننی، اور وہ عیسائیت کی دعوت دینے آئی تھی۔ اس نے کہا مجھ سے کتابیں لے لو بس۔ نے کہا لا تعیبی نفسک، اپنے آپ کو مت کھپاؤ، میں مسلمان ہوں۔ جب کوئی اشارہ نہیں ہوا اس نے وہ رکھی کتابیں، آدھ گھنٹے تک اس نے دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کے عیسائیت کی تبلیغ کی، اور اس نے کہا تم کس کا تبلیغ کر رہی ہو؟ میں کیسے عیسائی ہوں گا، میں تو مسلمان ہوں۔ اس نے کہا تم عیسائی ہو یا نہ ہو،
میں نے اپنے دین کی دعوت دے دی ہے، میری نیند میں آج کم از کم سکون ہوگا کہ میں اپنے دین سے مخلص ہوں۔ مسلمانوں، لاکھ لوگوں کے سامنے رقص کرنے والی رقاصہ نہیں شرماتی تو میں اور آپ کیوں شرماتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ کا قرآن پیش کرنا ہے، ہمیں تو اللہ کے رسول کا فرمان پیش کرنا ہے۔ ذوق پیدا کرو، شوق پیدا کرو۔ میں نے اپنے بھائی کو اچھی بات بتانی ہے، احترام سے، اخلاق سے، نرمی سے، تانے سے نہیں، مذاق سے نہیں، اور الٹے سیدھے فتووں سے نہیں۔ آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے، اور ساتھ دعا کر دیجیے، میرے مالک اس کے دل میں یہ بات اتار دے، تیرا رب اس کے دل میں بھی اتارے گا، تیرے درجوں کو بھی بلند کرے گا۔ یہ 5 ذمہ داریاں اگر کوئی پوری کرتا ہے تو یہ ماہر بن جاتا ہے۔ اور حدیث کہتی ہے الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة۔ قیامت کے دن اللہ کے فیصلے دیکھیے، اللہ رب العزت کے سامنے سب لوگ صفے بنائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ متوالوں کی طرح گرتے نظر آئیں گے لوگ۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى۔ لوگ کو ادھر گر رہے ہوں گے، کو ادھر گر رہے ہوں گے، جیسے نشہ کیا ہوا ہے، لیکن نشہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی، پتنگوں کی طرح وہ اس طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ عُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، لوگوں کی صفیں بنیں گی، انبیاء کی صفیں، اولیاء کی صفیں، نیک لوگوں کی صفیں، وہاں غلط لوگوں کی بھی صفیں ہوں گی۔ وہاں اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن مجید میں مہارت حاصل کرتا ہے، اس کے پڑھنے میں، اس کے سمجھنے میں، اس پہ عمل کرنے میں، اس کو آگے پہنچانے میں، اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہوگا، آج تک خاکی صفوں میں مت کھڑے ہوئیے گا، آ جاؤ خاکی صفوں سے ان صفوں میں آ جاؤ جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کے نصیبے میں فرمائے۔ اور ساتھ یہ اعلان ہوگا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ تم دنیا میں قرآن پڑھتے تھے، 100 200 2000 لوگ سنتے تھے، میرے بندے آج قرآن پڑھو، پوری کائنات کے سامنے صرف قرآن ہی نہ پڑھو، جنت کی سیڑھیاں میں چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں تم قرآن مجید کی آخری آیت کی تلاوت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من قرأ القرآن وتعلم وعمل به، جو قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس۔ یہ 3 کام، پڑھنا، سیکھنا، عمل کرنا، ایسا تاج اس انسان کے والدین کے سر پہ سجایا جائے گا۔ اس روایت میں تو آیا ہے کہ اس کی روشنی سورج جیسی ہوگی، اور آگے فرمایا وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْن لَا يَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا، اور ایسی خلعت فاخرہ، ایسا لباس پہنایا جائے گا، اگر پوری دنیا کو بیچ دیا جائے اور وہ ساری قیمت دے کے وہ لباس خریدنا کو چاہے تو اس لباس کو نہیں خرید سکتا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے اور اس کو آگے پہنچانے کی فکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ میرے بھائی، آج یہ پہلو مسلمانوں میں کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کس طرح رمضان میں رونق تھی اور آج آہستہ آہستہ
الٹے پاؤں لوگ واپس جاتے نظر آئیں گے۔ اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اللہ ہدایت ملنے کے بعد پیچھے نہ رہ جاؤ۔ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، کس طرح ایک ایک دھاگے کو اکٹھا کر کے کپڑا بنانے والی بناتی ہے، اور اگر ایک ایک وہ دھاگے کو دوبارہ کھولنے لگ جائے کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہم نے اللہ سے وعدے کیے، ہم نے فرض کیا نوافل بھی کھڑے ہو کے پڑھے، ایک ایک گھنٹہ قیام کیا، اقام الصلاۃ۔ اگر ایسی تجارت کرنا چاہتے ہو جس کا دنیا اور آخرت میں خسارہ نہ ہو، یہ بات پلے باندھ لو، کچھ ہو جائے میں فرض نماز کی پابندی نہیں چھوڑوں گا۔ گورنرز اکٹھے ہوتے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلا سوال یہ کرتے، بتاؤ نمازیں کیسے؟ حکومت کے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں، اور کیا کہتے؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع۔ سب سے مہم کام میرے نزدیک نماز کا کام، جس سے نماز کی حفاظت کر لی، وقت پہ ادا کیا، اس نے صرف نماز کی حفاظت نہیں کی، اس نے اپنے پورے دین کی حفاظت کر لی۔ ومن ضيعها، جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ دنیا کے کسی کام کو بھی صحیح نہیں کر سکتا۔ اور یہاں اللہ کی رحمت کی ایک جھلک بھی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو 30 سال بیمار رہے، لیکن 30 سال بیمار رہنے کے باوجود لا شکا ولا بکا ولا تذمر، 30 سال میں نہ کسی کے سامنے روئے، نہ اللہ کی شکایت کی، اور نہ ہی کوئی بات کی۔ اور اللہ کے ہاں اس صحابی کا مقام اتنا تھا، سحری کے وقت جب تہجد پڑھتے تو فرشتے ان سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے کیا حکم دیا؟ بواسیر کی تکلیف میں یہ مبتلا تھے، فرمایا صلی قائما، میرے صحابی کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے کروٹ کے بل ہو کے پڑھ لو۔ وفی روایت اخرى، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں اس حالت میں بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے، فَأَوْمِئِ مَاءً، تم جیسے بھی لیٹے ہو اشارے سے پڑھ لو، تیرا مالک تجھے اجر و ثواب پورا ہی عطا کرے گا۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، جب انسان سفر کا نکلتا ہے یا بیمار ہوتا ہے تو وہ خشوع تو نہیں رہتا، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جو سفر اور بیماری میں ہو، جو نماز پڑھتا ہے، اللہ اپنے فرشتہ سے کہتے ہیں یا ملائکتی انا قیدت عبدی بقید من قیودی، اور میرے فرشتوں میں نے اس کو بیمار کیا، میں نے اس کو بیماری کی کڑیاں ڈالی ہیں، اس کی نماز وہ لکھنا جو اس نے صحت کی حالت میں خوبصورت پڑھی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خوبصورت اس نے صحت کی حالت میں پڑھی ہو، اس نے نماز خوبصورت پڑھی ہو، ہماری طرح نہ ہو۔ بعض ساتھیوں کو دیکھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں، سیدھا کھڑا ہونے کی حاجت نہیں محسوس کرتے، سیدھا زمین۔ اور یہاں یہ حدیث یاد رکھیے گا، جو بندہ صحت مند ہے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، صلاۃ الرجل قاعدا نصف صلاۃ الرجل قائما، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے صحت مند ہے، اور صحت مند اگر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے سے آدھا اجر ملے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرے، اللہ اتنی طاقت دے کہ ہم زندگی بھر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی سمجھا دوں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ کون کون سے؟
توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، ایک بھی رکن جو ہے اس کا انکار کفر ہے کہ نہیں؟ غور کیجئے گا، جس کے پاس مال نہیں کہ وہ نصاب کو پہنچے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ بولے تو یہ رکن اس سے ساقط ہو گیا۔ جس شخص کے پاس جسمانی اور مالی طاقت نہیں کہ وہ حج کر سکے، یا اس کے پاس مال نہیں ہے رکن، لیکن اس کے حق میں یہ حج کا رکن ساقط ہو گیا۔ روزہ رکن، ایک شخص اتنا بیمار ہے کہ روزہ نبھا نہیں سکتا، کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا، اس کے حق میں یہ اس وقت ساقط ہو گیا۔ نماز جو ہے، بیماری ہو، جنگ ہو، امن ہو، صحت ہو، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ آپ کو جنگ کی حالات میں پڑھنی ہے، آپ کو بیماری کی حالت میں پڑھنی ہے، یہ کسی حالت میں ساقط نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابی ایک نصیحت میں تمہیں کرتا ہوں، وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا دیا جائے، نہ شرک کرنا، نہ فرض نماز کو چھوڑنا۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ چوری گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ فراڈ اور دھوکہ اور بدماشی گناہ ہے، لیکن یاد رکھنا نماز نہ پڑھنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے۔ اور کیسی پابندی؟ صحابی اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، بیٹا یہ بتاؤ، ادرکت التکبیرۃ الاولی، بتاؤ تم نے تکبیر اولی سے نماز پڑھی؟ قال لا، آج رہ گئی۔ تو کیا جواب دیا باپ نے؟ لما فاتک خیر من 100 ناقہ کلها سود العیون، بیٹا 100 اونٹنیاں اگر سیاہ آنکھوں والی مجھے مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی تیری تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھنے کی خوشی ہوتی۔ اگر اس کا ترجمہ میں آج کل کے ماحول کے مطابق کروں تو اونٹ اتنا ہی مہنگا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں جتنی آج V8 کی قیمت ہے۔ اگر کسی کے دروازے پہ 100 گاڑیاں آ کے کھڑی ہو جائیں اس کو نیند آئے گی، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 100 اونٹنیاں بھی مل جائیں تو مجھے اتنی خوشی نہیں جتنی تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھنے کی خوشی۔ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بَكَى، سعید بن عبدالعزیز کی جماعت کے ساتھ نماز رہ جاتی تو وہ بیٹھ کے رونے لگ جاتے۔ لوگ پوچھتے کیا ہوا؟ کہتے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہ کہا کرو میں نماز نہیں پڑھتا، یہ کہا کرو میں اتنا بدبخت ہو گیا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنے کے لائق ہی نہیں سمجھا۔ جس کا ایمان، جس کا علم اس کو کمرے سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لا سکتا، اس کا ایمان اس کو پل سواد سے کراس کیسے کروائے گا؟ اس لیے نماز کی پابندی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تھا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ 40 دن نماز با جماعت تکبیر اولی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، 2 انعام ہیں، جب تک زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا، آنکھیں بند ہوں گی تو جنت کا مہمان بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سعید بن مسیب کہاں سے لائیں جو کہا کرتے تھے لوگوں 50 سال ہو گئے، مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں۔ آج اعمش سلیمان بن مہران من روات البخاری، آج وہ کہاں سے لائیں جو کہا کرتے تھے لوگوں 70 سال ہو گئے میری تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی۔
اقام الصلاۃ، تجارت کرنا چاہتے ہو ایمانی جس میں کوئی لاسز نہیں ہیں، قرآن سے محبت اور نماز سے محبت۔ میری زندگی کی لذتیں ان دو چیزوں میں ہونی چاہیے۔ میں نماز لیٹ ہو جائے میری جان نکلنی چاہیے، میں کیا کر رہا ہوں، میں قرآن کو نہیں پڑھتا، بے چینی ہونی چاہیے، اور زندگی کے اندر بے چینی اگر آ جائے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو، دیکھنا چین آتا کیسے ہے۔ اور یہ تڑپ ہونی چاہیے، وہ کون سی سعادت والی گھڑی ہو میرے ہاتھ میں میرے رب کا کلام آ جائے، وہ کون سی مبارک ساعتیں ہوں کہ میری زبان پہ میرے رب کی کلام جاری ہو جائے۔ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاۃ، سب سے پہلے اگر حساب ہوگا تو نماز ہو، فإن صلحت صلحت له سائر عمله، نماز درست نکلی تو باقی عمل بھی ٹھیک ہو، وإن فسدت فسدت له سائر عمله، اگر یہ خراب نکلی تو باقی اعمال کا کیا بنے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو نمازوں کے پابند بنائے۔ تیسرا، جس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے نکتہ بیان کیا ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، انفاق، انفق ينفق انفاقا، نفق سے آج کل کے معنی کے اعتبار سے میں اس معنی کو سمجھانا چاہوں گا۔ نفق کس کو کہتے ہیں؟ بولے، سرنگ کو۔ آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، کراس کرنا چاہتے ہیں، پہاڑ کو کراس نہیں کر سکتے، سرنگ بنائی جاتی ہے، آرام سے گزر جاتی ہے۔ اس زندگی کے اس سفر کو سکون اور چین سے گزارتا ہی وہ ہے جس کے اندر صدقہ اور خرچ کرنے کی طرف ہوتی، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند راز سمجھائے ہیں جو مجھے اور آپ کو سمجھنے چاہیے۔ سب سے پہلا راز، صدقہ یہ کسی بھی شخص کے ایمان کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، الصدقۃ برہان، صدقہ یہ مسلمان کی سچائی اور اس کے سچے ایمان کی برہان ہے، دلیل۔ صدقہ انسان کی جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ داؤوا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو۔ صدقہ قلبی بیماریوں کا علاج۔ صحابی کہتے ہیں ان رجلا شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلب، ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میرا دل بہت پتھر ہے، میں کیا کروں، اس میں نرمی نہیں ہے۔ فرمایا ان اردت تلین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، دل کی سختی کو دور کرنا چاہتے ہو تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، خرچ کرو۔ یہاں رک کے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دل پتھر کیوں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے سامنے آپ پورا قرآن مجید پڑھ کے سنا دیں، حدیث کا مجموعہ پڑھ کے سنا دیں، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کچھ لوگوں کے سامنے لاشیں تڑپتی ہیں لیکن ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے۔ ظالم قسم کے دل رکھنے والے، جن کے دل پہ کبھی بھی قرآن و حدیث اثر نہیں کرتا، یہ دل پتھر ہوتا کیوں ہے؟ کہ مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے، دل پتھر ہونے کی بہت ساری وجوہات میں سے 3 بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، یہ شخص وعدے کا پابند نہیں ہے، اور قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا
قلوبهم قاسية. ان یہودیوں نے جو عہد و پیمان کیے تھے اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے توڑے، ہم نے ان پہ لعنت بھیجی، دھتکار دیا، ان پہ اللہ کی پھٹکار پڑی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دل پتھر کر دیے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ بھی تجارت کرتے ہیں، اپنے اس چھوٹے بھائی کی ادب سے پیش کی گئی اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا. یہ وعدہ کیا نہ کرے، جو کریں تو اس کا بر وقت پورا کیا کرے. اس لیے یہ تاجروں کے لیے نہیں ہے، نمازیوں کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی. لا دین لمن لا عہد لہ، جس کی وعدے کی پابندی نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں. یہ سبب ہے دل پتھر ہونے کا. اور دوسرا سبب، انسان کیسے اپنے دل کو پتھر کرتا ہے؟ جب انسان لا یعنی گفتگو زیادہ کرتا ہے. لا وہ بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ بیان کیا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. کسی کے مومن کا ایمان چیک کرنا ہو تو اس کا پیمانہ یہ ہے، دیکھو یہ لغویات سے پرہیز کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور مالک بن دینار کہا کرتے تھے، اور جس طرح دینار مہنگا ہے، مالک بن دینار کی باتیں بھی بڑی مہنگی ہوا کرتی تھی. وہ کہا کرتے تھے، اذا وجدت قسوة فی قلبک ووهنا فی بدنک ونقصا فی رزقک، اگر تم دیکھو کہ تمہاری زندگی میں دل پتھر تمہارا ہو گیا ہے، کوئی اثر نہیں ہو رہا کسی بات کا، جو مرضی سمجھا لو، اور جب تم دیکھو کہ تمہارے جسم میں طاقت تو ہے، ویسے تو گبرو جوان لگتے ہو، لیکن لاغری ایسی ہے کہ نماز کے وقت 2 کلو کا کمبل نہیں اپنے سے ہٹا کے نماز پہ اٹھ سکتا. یہ لاغری آ گئی ہے، نیکی کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وَنَقْصًا فِي رِزْقِكَ، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے خزانے آپ سے دور ہو گئے، جیبیں اور ہاتھ خالی ہو گئے. یہ 3 گناہ جو ہیں، 3 گناہ اور 3 آثار جو ہیں کیوں ہوئے؟ فَعْلَمْ أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي مَا لَا يَعْنِيكَ، تو یاد رکھ یہ 3 باتیں کیوں ہوئی، تیرا دل پتھر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تو نے لا یعنی باتیں کرنا شروع کر دی. تو نے ضرور ایسی باتیں کی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. تیرے جسم میں لاغری آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ تو نے زبان درازی کی ہوگی، تو بد زبان بنا ہوگا. تیرے رزق میں کمی کیوں آئی ہے؟ تو نے زبان کی حفاظت نہیں کی ہوگی. لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبه ولا يستقیم قلبه حتى يستقیم لسانه. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا ایمان خوبصورت نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل خوبصورت نہ ہو. کسی کا دل خوبصورت نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان خوبصورت نہ ہو. اور یہ ادب سے پیش کی گئی گزارش کو دل میں جگہ دیجئے گا. 2 لوگ پوری زندگی دل میں خوشی نہیں لا سکتے، بد زبان، بد گمان. وہ بدگمانی اللہ کے بارے میں ہو یا لوگوں کے بارے میں ہو. بد زبان انسان اور بدگمان یہ کبھی چین کی زندگی نہیں گزارتا. چین چاہیے، اپنے دل میں مسلمانوں کی محبت پیدا کیجئے، خیر خواہی پیدا کیجئے، بدگمان نہ ہوئیے، دعا دیجئے. بد زبان نہ ہوئیے، دعا دیجئے. یہ وہ راز ہیں جو سلف اور صحابہ کے پاس تھے، جس کے نتیجے میں ان کی زندگی میں کبھی بے چینی نہیں آئی تھی. تو دل پتھر ہوتا ہے تو یا تو اس کی زبان کی وجہ سے، دل پتھر ہوتا ہے تو وعدے کی پابندی نہیں کرتا، یا دل پتھر ہوتا ہے تو گندے دوستوں کی وجہ سے جب وہ نیک مجلس کو اختیار نہیں کرتا، برے لوگوں کا ساتھ ہوتا. اور یاد رکھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگوں کی مجلس کی طرف ایک قدم بھی اٹھاؤ تو تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے ایک قدم کا نام لیا. میں حدیث سنانا چاہوں.
99 लोगों का कातिल जब पादरी के पास गया, कहते हल लिमिन तौबा, तौबा है। उसने कहा इतने बड़े जालिम और तौबा की बात कर रहे। उसने तलवार निकाली और उसकी भी गर्दन उड़ा दी, 100 का कातिल बन गया। फिर उसे खौफ आया, किसी आलिम के पास पहुंचा, उसने कहा तौबा है, तुम सच्ची तौबा कर लो, तेरे 100 कत्ल भी तेरा रब माफ कर देगा, लेकिन शर्त ये है इत्तिक़ारियत कज़ा व कज़ा फ़इन्नहुम यअबुदून अल्लाह। इस बस्ती को छोड़ो, बुरे माहौल को छोड़ो, बुरे दोस्तों को छोड़ो, फलां जगह चले जाओ जहां नेक लोग रहते। अब ये शख्स घर से निकला तौबा करने वाला, फ़अदरकहुल मौत, रास्ते में मौत आ गई, गिर गया। कितनी नमाजें पढ़ी? बोले कितने रोजे रखे? कितने हज किए? फ़अदरकहुल मौत, फरिश्ता आया, उसने रूह कब्ज़ की। फ़अख़्तसमतिल मलाइका, वो फरिश्ते जरूर ले जाने, झगड़ा हो गया। सहीह जामे की रिवायत, अल्लाह ने एक और फरिश्ता भेजा, फैसला करवाओ। फैसला क्या हुआ? क़ीसू बैनहुमा, पेमाइश करो, इसके जज्बे खाकी नेक लोगों के करीब है कि बद लोगों के करीब है। पेमाइश की गई, फवजदाहु इला हादिही अक़रब बिशिब्रिन, पेमाइश भी तो एक बालिश उसका जज्बे खाकी नेक लोगों के करीब था। फैसला हो गया ये जन्नती है। जब आप बुरे लोगों की मजलिस में बैठते हैं तो दिल पत्थर होगा। इसकी जिंदगी का मकसद ही कोई नहीं, इधर की बात उधर की बात, हुक्मरानों के बारे में बात। और सलफ कहा करते थे जो इस तरह की गुफ्तगू करता है ये पहली मुनाफिक होने की दलील है कि उसको अपने अमाल से गर्ज नहीं, वो हुक्मरानों पे तान करता है। आपका मकसद ही कोई नहीं। आप बैठे को हिकमत की बात करें, आप बैठे को बसीरत की बात करें, किसी की इस्लाह की बात करें, आखिरत की बात करें, या अपने हाल अहवाल पूछें जिससे किसी की गीबत ना हो, किसी के बारे में गलत अल्फाज ना हो, किसी की इज्जत को तार-तार ना करें। जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक दिल का पत्थर होना खत्म नहीं होगा। यहां मैं एक और बात का इजाफा कर दूं, फौज, पुलिस अगर किसी को पकड़ने से फेल हो जाए, नाकाम हो जाए, उस शख्स की गर्दन उड़ाई जाती है तो यार और दोस्त ही उड़ाते हैं, चंद टकों के पीछे उसको पकड़वाते हैं। इसलिए हमेशा वो शख्स धोखे में रहता है जिसके दोस्त बुरे हैं। दोस्त अच्छे बनाओ। ला तुसाहिब इल्ला मुमिना वला याकुल तुआमक इल्ला तकी, दोस्त बनाओ जो मोमिन है। दोस्त पहचान होते हैं। इसलिए कहने वाला कहता है कुल्ली मन तुआशिक कुल्तु मन अंत, मुझे इतना बताओ तुम रहते किसके साथ, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी हकीकत क्या है। ला तस्अल अन्हु वसल अन करीनी वकुल्लु करीन बिलमुकारन यक्तदी, ये मत पूछो ये कौन है, देखो ये किसके साथ बैठता है, वही कुछ होगा। अल-मुजालसा तुवल्लिदु अल-मुजालसा, जिसके साथ बैठोगे वैसे ही हो जाओगे। एक बदजुबान है, शराबी है, बेनमाज है, उसके साथ बैठ के देखो आपके तसव्वुर चेंज हो जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मिसाल से समझाया, मसलुल जलीस अस्सालिह वस्सू कहामिलिल मिस्क व नाफिखिल कीर, अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसे है, अच्छा दोस्त कस्तूरी वाला है, बुरा दोस्त भट्टी में फूंक मारने वाला है। फिर उसकी मिसाल दी, फहामिलुल मिस्क, जो कस्तूरी बेचने वाला है, इम्मा अन युहदियका, आप किसी दोस्त के पास जाएं, उसकी इतर की दुकान हो तो जल्दी से क्या करेगा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, तभी खुशबू आ गई। व इम्मा अन तबतअ मिन्हु, अगर वो बखील है या उसको याद नहीं रहा, ये कोई और भी पहलू हो सकता है, आप जल्दी से खरीद लेते हैं उससे, फिर भी खुशबू आ गई। वो इम्मा अन तजिद मिन्हु रिहन तय्यबा,
اگر آپ خریدتے نہیں، وہ آپ کو دیتا نہیں، تو جتنا وقت اس کے پاس گزارو گے معطر رہو گے۔ اچھا دوست جو ہوتا ہے وہ آپ کو یا تو حکمت و دانائی اور دین کی بات بتا دے گا، یا آپ اس سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں گے۔ اگر نہ بھی ہو تو جب تک بیٹھے رہو گے اللہ کی رحمت میں رہو گے، لوگ بھی کہیں گے یار یہ بندہ نیک لگتا ہے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے۔ وَنَافِخَ الْكِيرِ، اور بھٹی میں پھونکنے والا، إِمَّا أَن يُحَرِّقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا۔ اب ایک شخص بیٹھا ہے، آگ جلائی ہے، پھونک مار رہے ہیں، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو کیا ہوگا بھلا؟ کوئی چنگاری آئے گی آپ کے کپڑوں پہ تو آپ کے کپڑے جل جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو جب تک بیٹھے رہو گے دھواں تو برداشت کرنا پڑے گا نا۔ کیا مطلب؟ برے کے پاس بیٹھو گے تو یا تو برے بن جاؤ گے، اگر برے نہیں بنو گے تو ذلیل ضرور ہوگے۔ آج دیکھیں تہجد گزار تہجد پڑھنے مسجد جا رہا ہے اور چور اور ڈاکو ڈکیتی کے لیے جا رہا ہے، ایک مسجد میں جا کے اللہ کے سامنے سجدے کر رہا ہے، لیکن یہ جو چند لمحات اکٹھے چلے ہیں پرچہ دونوں کا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی مجلس سے خوبصورت بناؤ۔ دل پتھر ہوتا ہے زبان کی حفاظت نہ کرنے سے، وعدے کی وفا نہ کرنے سے، اور تیسرا غلط مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ آپ کسی عالم کے پاس بیٹھے، آپ کسی پڑھے لکھے کے پاس بیٹھے، کسی بزرگ کے پاس بیٹھے جو آپ کو حکمت و دانائی کی باتیں بتائے، تب یہ پتھر دل نرم ہوگا اور اللہ کی رحمت آئے گی۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، صدقہ قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے، صدقہ معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص نے کہا لا تصدقن اللیلہ، آج رات میں صدقہ کروں، فخرج بالصدقہ فوضعها في یدی سارق، رات کو صدقہ لے کے نکلا اور ایک چور کو صدقہ دے کے واپس آ گیا۔ اندھیرا تھا، لوگوں نے باتیں کی، فاصبح الناس يتحدثون تصدق على السارق، دیکھو چور کو صدقہ کو دے گئے۔ اور پھر کہتا لا تصدقن اللیلہ، میں آج رات پھر صدقہ کروں، فخرج بصدقتی فوضعها في یدی زانیہ، صدقہ لے کے نکلا اور ایک زانیہ عورت کو صدقہ دے کے واپس آیا۔ لوگوں نے پھر باتیں کی، پھر بھی آواز نہیں آیا، کہتا میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، لا تصدقن اللیلہ، میں آج رات پھر صدقہ کروں گا، فخرج بصدقتی فوضعها في یدی غنی، ایک مالدار اور غنی کو صدقہ دے کے گھر چلا گیا۔ آپ دیانتداری سے بتائیے مالدار کو صدقہ لگے گا؟ اور اگر پتا ہو یہ چور ہے کو صدقہ دے؟ چوری، بدکاری، بخل معاشرتی بیماری ہیں۔ جب تیسرا دن ہوا تو کہتا ہے اللہم لک الحمد علی السارق وعلی الزانی وعلی غنی، میرے مالک کے تیرے فیصلے ہیں، میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے دیا، تو نے چور کو دلا دیا، تو نے بدکار کو دلا دیا، تو نے غنی کو دلا دیا۔ جواب کیا ملا؟ اما صدقتک فقد قبلت، میرے بندے پریشان نہیں ہونا، تینوں راتوں کا کیا گیا صدقہ میں نے قبول کر لیا۔ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ، چور چوری کرتا تھا، کچھ کھاتا تھا، لیکن تیرے خلوص سے پیش کیے گئے صدقے میں برکت اللہ نے ڈالی ہے۔ کیسی؟ وہ آئندہ سے چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا، چوری نہیں کرے گا۔ وَلَعَلَّ الزَّانِيَ تَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، یہ بدکار کچھ کھاتی تھی لیکن تیرا مال جب اس نے کھانا شروع کیا اس نے اپنی بدکاریوں سے توبہ کر لی۔ وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تھا غنی لیکن بخیل، تیرا مال جو ہی اس کے پیٹ میں گیا ہے اللہ نے اس کو بھی سخی کر دیا ہے، یہ بخل اس کا ختم ہو گیا۔ تو صدقہ یہ معاشرتی بیماریوں کا علاج بلکہ دینی اور دنیاوی فتنوں کا علاج ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، 5 قسم کا فتنہ دنیا میں آتا ہے، انسان کی ذات میں کیسے سمجھ بھی ہے لیکن پھر بھی برائی کرتا ہے، فتنہ میں پڑا ہے۔
انسان کی اولاد نہیں ہے تب بھی تانوں کا فتنہ، اولاد ہے نیک نہیں ہے تب بھی فتنہ، مال کا فتنہ، مال نہیں تو فقیری کا فتنہ، مال ہے حرام کا ہے تب بھی فتنہ، بیوی کا فتنہ، بیوی نہیں تو فتنے کتنے ہیں دنیا میں، اور اگر ہے نیک نہیں ہے تو یہ بھی فتنہ، پڑوسی کا فتنہ، اگر پڑوسی نہیں ہے تو خوف کا فتنہ، پڑوسی ہے لیکن بد ہے، برائی کرنے والا ہے تب بھی فتنہ۔ یہ 5 قسم کے فتنے دور ہوں گے تو کیسے؟ یکفرها الصیام والصلاة والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نماز کی پابندی، روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، برائی کو ختم کرتا ہے۔ ان الصدقہ لتدفع 70 بابا من السوء، جب بندہ صدقہ کرتا ہے 70 برائی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ بلکہ فرمایا ان الصدقہ لتدفع الخطیئہ کما يدفع الجلید على الصفا، جس طرح آپ پتھر پہ آپ مارتے ہیں تو کتنا کو نشان پڑتا ہے، صدقہ کرنے والے کے گناہ اسی طرح جب بارش آئے تو دھل جاتا ہے وہ پتھر، اس سے صدقہ کرنے سے بھی انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، یہ گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتَدْفَعُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، قبر کی گرمی کو دور کر دینے والا ہے یہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہنم سے بچانے والا ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم کھجور کا ٹکڑا بھی دے کے جہنم سے بچ سکتے ہیں تو بچو۔ یحییٰ بن معاذ کہا کرتے تھے میں حیران ہوں، لا اعرف حبہ تزن الجبال الا من الصدقہ، ایک دانہ، دنیا میں کوئی ایسا دانہ نہیں جو قیامت کے دن پہاڑ بنے گا سوائے صدقے کے دانے کے۔ اور میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، صدقہ صرف مال کا نہیں، دین کی یہی خوبصورتی ہے۔ صدقہ وہ کرو جس کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے۔ ایک ہے مال کا صدقہ، بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ بکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ الامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے۔ والنہی عن المنکر صدقہ، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ وفی بضع احدکم صدقہ، بیوی کے حقوق کو پورا کرنا بھی صدقہ ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کو مسکرا کے کھلے چہرے سے، کشادہ چہرے سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ وتسلیمہ لمن لقی، جس سے بھی آپ ملیں السلام علیکم ورحمت اللہ کہیں، یہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ ما اطعمت زوجتک فہو لک صدقہ، اپنی بیوی کو کھلانا بھی صدقہ ہے۔ وما اطعمت ولدک فہو لک صدقہ، اپنے بچوں کی تربیت خوبصورت کرنا بھی صدقہ ہے۔ وما اطعمت خادمک فہو لک صدقہ، خادم پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ وما اطعمت نفسک فہو لک صدقہ، اور اپنے آپ کو اس نیت سے کھلانا، طاقت آئے گی کہ میں اللہ کا دین کا کام زیادہ کروں، یہ بھی صدقہ ہے۔ افراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقہ، اپنے ڈول سے پانی نکال کر کسی کے ڈول میں ڈالنا، کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ تہدی الاعمى، اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے۔ تسمع الاصم والابکم حتی یفقہ، ایک بہرا ہے، ایک گونگا ہے، اس کو اس کی ضرورت سمجھا دینا صدقہ ہے۔ تدل المستدل على حاجت له قد علمت مكانها، ایک شخص اس کو پتہ نہیں ہے، وہ اس شہر کا باسی نہیں ہے، اس کو کام کا پتہ نہیں ہے، اس کو صحیح راستے پہ چلا دینا صدقہ ہے۔ اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تسعى بشدة ساقي إلى اللهفان المستغيث. کوئی ضرورت کے لیے آپ کو آواز دے رہا ہے، دوڑ کے اس کی طرف جانا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا صدقہ ہے. کل قرض صدقہ، ہر قرض جو تم کسی کو دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے وہ صدقہ بھی لکھا جاتا ہے، واپس بھی ملنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل خطوة یخطوها الى المسجد صدقہ، ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے وہ صدقہ ہے. ومن انظر معسرا، جو کسی قرض دینے والا اپنے قرض کو واپس لیتے ہوئے ڈھیل دے دے، کچھ دن اوپر ہو گئے ہیں، کہیں کوئی بات نہیں میرا مسلمان بھائی ہے، ہر روز اس کا اتنا صدقہ لکھا جاتا ہے. الضیافة 3 ایام فما زاد فهو صدقہ، 3 دن مہمان نوازی ہوتی ہے اور 3 دن سے زیادہ جتنا بھی تم مہمان کی خدمت کرو گے وہ صدقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعزل الشوک عن الطریق والحجر والعظم صدقہ، راستے سے پتھر، کانٹا، ہڈی اٹھا کے راستہ صاف کر دینا یہ بہت بڑا صدقہ ہے. تعین الرجل على دابته فتحمل عليها صدقہ، ایک شخص پیدل جا رہا ہے اس کو آپ سواری پہ بٹھا لو بہت بڑا صدقہ ہے. او ترفع له متاعه عليها، اس کے پاس سامان ہے اس سے اٹھایا نہیں جا رہا اور تم سامان اٹھا کے اس کی سواری پہ رکھ دیتے ہو بہت بڑا صدقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، ایک شخص گم ہو گیا ہے اس کو راستے کا پتہ نہیں ہے تم اس کو راستہ دکھا دیتے ہو بہت بڑا صدقہ ہے. کف شرک عن الناس صدقہ، اگر تم کسی کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہو بہت بڑا صدقہ ہے. وما من مسلم يزرع زرعا او يغرس غرسا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كانت له به صدقہ. تم باغبانی کرتے ہو، تم باغ لگاتے ہو، تم زراعت کرتے ہو، کوئی پرندہ کچھ کھا لے، کوئی جانور کھا لے، کوئی انسان کھا لے، تم تو سوئے ہوتے ہو، یہ سارے کا سارا تمہارے نام اعمال میں صدقہ لکھا ہوتا ہے. اور آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، علبہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صدقہ کیا جو آج مجھے اور آپ کو بھی کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ آج ہم چھوٹی سی بات بھی ہمیں کر دے تو ہم لال پیلی ہو جاتے ہیں، ارے اس کی جرت کیسے ہوئی، اس نے مجھے یہ کہا تو کہا کیوں ہے، اس کو پتہ نہیں میں کون ہوں. ارے کون ہوں؟ اللہ کے بندے ہوں. کون ہوں؟ یحییٰ بن معین کا شخص نے گالی دی، ساتھی کہتا ہے لِمَ لَمْ تَرُدَّ عَلَيْهِ، تم جواب کیوں نہیں دے رہے گالی کا، کمزور ہو، بزدل ہو. مسکرا کے کہتے ہیں فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذًا، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا ہے تو پھر میں نے علم کیوں پڑھا تھا. علم والے تو ایسا نہیں کرتے، ان کو تو جواب گالی سے نہیں دینا. علبہ بن زید بن حارثہ کیا کہتے ہیں جب صحابہ نے صدقہ کیا کہ اللہ کے رسول میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، وَلَيْسَ لِي مال، جیبیں خالی ہیں، مال نہیں ہے. کہا تو پھر کس چیز کا صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا اِنِّي أَتَصَدَّقُ بِعِرْضِي عَلَى مَنْ نَالَهُ، جو میری بےزتی کرے، جو میرے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرے. اور دوسری روایت میں آتے ہیں شتمنی او قذفنی فہو فی حل، اللہ کے رسول گواہ رہنا، کوئی مجھ پہ الزام لگائے، کوئی مجھے گالی دے، فہو فی حل، میں غصہ نہیں کروں گا، اسے معاف کروں گا، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے. میرے بھائیو صرف مال کا صدقہ نہیں، یہ 36 قسم کے صدقے آپ چلتے پھرتے اللہ اکبر کہیے، استغفر اللہ کہیے، سبحان اللہ کہیے، لا الہ الا اللہ کہیے، ملاقات کرتے وقت مسکرائیے، اپنائیت کے ساتھ ملیے، مصافحہ کیجیے. اور کتنی بڑی نعمت ہے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا. جب دو مسلمان ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں،
دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ اللہ پہلے معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العزت اس تجارتی پیکج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کلام کی تلاوت کو معمول بنائیے۔ اقاموا الصلاۃ، اپنی دنیا کی ہر لذت کو نماز میں تلاش کیجئے۔ تیسری بات وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، صدقہ کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ الہ العالمین جتنے یہ بات سن رہے ہیں ان سب کو عزتوں، برکتوں، رحمتوں، راحتوں سے نوازے۔ مولا کریم سب کی کمی اور کوتاہی اور گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں، الہ العالمین جو نفسیاتی بیمار ہیں، سب کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ اے اللہ جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے۔ مولا کریم جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ جو بے اولاد ان کی جھولیوں کو بار رونق بنا۔ مولا کریم جو مقروض ان کے غیبی خزانوں سے مدد فرما، جو مالدار ہیں ان کے مال میں برکت فرما، کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچا، شریروں اور حاسدوں سے بچا۔ الہ العالمین جس طرح آج تیرے دین کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنا دیدار نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے ان بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے لیے یہ عمل توشہ آخرت بنا جنہوں نے مل بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے اور سنانے کی ترتیب بنائی۔ اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں کروڑہ عزتوں سے نواز۔ قیامت کے دن معلم کائنات، داعی اول، مبلغ اعظم کی رفاقت نصیب فرما۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔